ہمارا مسئلہ یزید نہیں ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہمارا مسئلہ خلافت و ملوکیت ہے، ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ہم بخاری اور مسلم کی احادیث سے ثابت کریں گے کہ آل امیہ دشمنان اہل بیت تھے، اسلام کے دشمن تھے، لیکن منافقت کی وجہ سے نہیں تھے نعوذ باللہ، بلکہ دنیا کی محبت کا شکار ہو کے تھے۔ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ قبائل اور خاندانوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، دوریاں ہوتی ہیں، لیکن ان کے باوجود رشتہ داریاں، تعلق اور محبت بھی ہوتی ہے۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم میں سیاسی اختلافات بھی تھے، لیکن رشتہ داریاں بھی ہوئی ہیں، آپس میں محبت کا تعلق بھی تھا۔ بعض مذہبی پیشوا ان اختلافات کو اتنی شدت سے بیان کرتے ہیں کہ سننے والا یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ان خاندانوں میں اختلاف ہی تھا، رنجشیں ہی تھیں، دشمنیاں ہی تھیں، قربتیں، محبتیں اور آپس میں رشتہ داریاں تو سرے سے تھی ہی نہیں، جبکہ حقیقت اس کے خلاف ہے۔ آپ حضور کے دادا جناب عبد المطلب سے شروع کر لیں تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ حضور کی پھوپھی ام حکیم بنت عبد المطلب کی شادی قریظ بن ربیعہ سے ہوئی جو اموی تھا۔ حضور کی دوسری پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حارث بن حرب بن امیہ کے ساتھ ہوئی، اور اس کی وفات کے بعد عوام بن خویلد سے ہوئی، جن سے حضرت زبیر پیدا ہوئے۔ اور حضور کی تیسری پھوپھی امیمہ کی شادی اسی بنو امیہ کے حلیف جہش اسدی کے ساتھ ہوئی تھی، اور یاد رکھیں اس زمانے میں حلیف اسی قبیلے کا فرد سمجھا جاتا تھا، گویا حضور کی 3 پھوپھیاں بنو امیہ میں بیاہی گئیں۔ اور پھر حضور کے سگے چچا ابو لہب کی بیوی ام جمیل، جس کو قرآن حمالۃ الخطب کہتا ہے، وہ حضرت ابو سفیان کی سگی بہن تھیں۔ پھر حضور کی اپنی شادی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، جو حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو سفیان کی دوسری بیٹی ہند کی شادی حضور کے چچا زاد بھائی نوفل بن حارث کے بیٹے سے ہوئی۔ اور پھر حضور کی بیٹیوں کی شادیوں کو دیکھیں، حضور کی پہلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی شادی ابو العاص مقسم بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، وہ اموی تھے۔ دوسری بیٹی حضرت رقیہ کی شادی حضرت عثمان بن عفان سے ہوئی، جو اموی تھے۔ پھر تیسری بیٹی ام کلثوم کی شادی بھی حضرت عثمان سے ہوئی۔ یوں حضور کی 4 میں سے 3 بیٹیوں کی شادی بنو امیہ میں ہوئی ہے۔ اور حضور کے چچا زاد بھائی حضرت علی کے بڑے بھائی عقیل بن ابی طالب کی شادی فاطمہ بنت ولید سے ہوئی، جو اموی تھی۔ ان کی دوسری شادی فاطمہ بنت عتبہ سے ہوئی، وہ بھی اموی تھیں۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی امامہ بنت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی، جو اموی تھیں۔ جس خاندان سے دشمنیاں ہوں، دوریاں ہوں، وہاں اس قدر شادیاں نہیں ہوتی۔ جہاں سے بیٹی لی جاتی ہے ان پر اعتماد ہوتا ہے، ان سے محبت ہوتی ہے، اور جہاں بیٹی دی جاتی ہے ان پر بھی اعتماد ہوتا ہے، ان سے بھی محبت ہوتی ہے۔ رشتہ داریاں اور تعلقات ایسے نہیں بنائے جاتے۔ دشمنوں کے ساتھ رشتہ داریاں اور تعلقات کون بے وقوف کرتا ہے؟ ہمیشہ اپنوں کے ساتھ رشتہ داریاں کی جاتی ہیں، غیروں کے ساتھ نہیں کی جاتی۔ اور اگر آپ اس سے اگلے حالات پڑھیں اور سنیں تو آپ کو مزید حیرانگی ہوگی کہ اس قدر تعلق اور رشتہ داریاں، انشاءاللہ میں کسی اور مجلس میں اس کے بعد کے جو تعلقات اور رشتہ داریاں ہوئی ہیں ان کو بھی بیان کروں گا، جس سے مزید واضح ہو جائے گا کہ یہ 2 خاندان زمانہ جاہلیت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ تھے، اور اسلام لانے کے بعد تو مزید بھائی بھائی ہو گئے، ان میں اختلاف